اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. آپ لوگوں کے اصرار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دانشگاہ معارف اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے شعبہ تعلیمات کے انچارج کے امر کی تعمیل کرتے ہوئے ہم ایک تیسرا موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس موضوع کا نام ہے نحو، اور اس میں سب سے ابتدائی اور بنیادی کتاب جس کا نام نحو مقدماتی ہے، یہ کتاب ہے. انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے. اور قبل اس کے کہ ہم کتاب میں جو درج مطالب ہیں ان کی طرف جائیں، ایک مختصر مقدمہ ذکر کرتے ہیں اپنے روش کے مطابق. وہ مقدمہ در واقع ایک سوال یا دو سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ نحو کا مخترع موجد کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نحو کی غایت کیا ہے؟ یہ دو سوال. تیسرا سوال یہ ہے طبقات نحویین. یہ تین سوالات ہیں. ان تین سوالات کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ مختصر گفتگو کریں گے، اگرچہ تیسرا سوال جو ہے بہت ہی طولانی سوال ہے اور اس کا جواب بھی طولانی ہوگا. اس کے لیے ایک مفصل تاریخ چاہیے کہ ہم ان طبقات نحو کو، طبقات نحات کو یا طبقات النحویین کو تقسیم کریں اور ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ مختصر گفتگو اور ان کی تعلیفات کے بارے میں مختصر گفتگو کریں. لہذا ہم اس تیسرے سوال کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، فقط پہلے دو سوال کے متعلق جو چیز مربوط ہے وہ دیکھیے. اتفاق ہے علماء کا اس بات پر کہ مخترع علم النحو و موجد علم النحو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اور بہت ساری دوسری کتابوں میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے. اب وہ عین عبارت میں اس کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ اس عبارت سے اندازہ لگائیں گے کہ موجد اور مخترع نحو امیر المومنین ہیں، اور اس عبارت میں جو فوائد ہیں ان کی طرف بھی دقت فرمائیں گے. اس مطلب کو تاریخ الخلفاء سے ارجح المطالب والے نے بھی نقل کیا ہے، اور قاضی نور اللہ ششتری نے اپنی کتاب احقاق الحق میں اور شرح احقاق الحق میں سید شہاب الدین مرعشی النجفی نے بھی مختلف جلدوں میں اس کا ذکر کیا ہے. ہم اب جو عبارت پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے: ان ابی الاسود الدؤلی، ابو الاسود الدؤلی روایت کرتے ہیں، دخلت علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں بارگاہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں شرفیاب ہوا. فرأیتہ مطرقا یا مطرقا، میں نے دیکھا، مطرقا کا مقصد منکسا رأسہ، یعنی اپنا سر جھکائے ہوئے تھے، مفکرا، تفکر فرما رہے تھے. فقلت، میں نے عرض کی، فیما تفکر یا امیر المؤمنین، بعض روایت میں تتفکر ہے، کس چیز میں غور و فکر فرما رہے ہیں یا امیر المؤمنین؟ قال، فرمایا امام علیہ السلام نے، انی سمعت ببلدکم لحنا، میں تمہارے اس شہر میں لوگوں کو اپنی زبان میں غلطی کرتے ہوئے سنا ہے. فأردت، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ان ازع، بعض عبارات میں ہے ان اصنع، کہ میں لکھوں، وازع کروں، کتابا، ایک ایسی کتاب جو فی اصول العربیت، اصول عربیہ میں ہو. بس اصول عربی یعنی عربی قواعد اور قوانین کے متعلق ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. فقلت،
میں نے عرض کیا ان فعلت ھذا، اے امیر المومنین اگر آپ نے یہ انجام دے دیا، لہذا اس لیے، یہ مطلب اگر اس ہدف سے آپ انجام دے رہے ہیں تو احییتنا، آپ نے ہمیں زندہ کر ڈالا، وبقیت فینا ھذہ اللغۃ، بعض روایات میں ہے ابقیت فینا ھذہ اللغۃ، آپ نے اس لغت کو ہمارے درمیان میں زندہ رکھا، بقیت فینا ھذہ اللغۃ یعنی یہ لغت ہمارے درمیان زندہ رہ جائے گی۔ ثم اتیتہ، پھر میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بعد 3 ایام، بعض روایات میں ہے کہ نہیں بعد ایام، کچھ ایام کے بعد، اس روایت میں 3 دن کا تعین کیا گیا ہے، 3 دن کے بعد میں حاضر ہوا، فَأَلْقَى إِلَيَّ صَحِيفَةً، ایک صحیفہ میرے حوالے فرمایا، فیہا، اس میں یہ مکتوب تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلام کلہ اسم وفعل وحرف، فالاسم، اب یہ تعریف جو امیر المومنین اسم کی فرما رہے ہیں، فعل کی اور حرف کی، وہ واقعاً ایک بے نظیر اور بے مثال تعریف ہے، باوجود اس کے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس تعریف کو بعد میں آنے والے افراد نے کم توجہی کی ہے، کم لطفی کی ہے، حق یہ تھا کہ اس تعریف کو اخذ کر لیتے، لیکن بہرحال وہ تعریف جو امیر المومنین نے بیان فرمائی یہ ہے، فَالْإِسْمُ مَا أَنْبَأْنَا عَنِ الْمُسَمَّى، فَالْإِسْمُ، پس اسم وہ ہے، ما انبأنا، جو ہمیں بتائے، ہمیں خبر دے، انبأنا ساکن کے ساتھ نہیں، انبأنا، بعض روایت ہے ما انبأ عن المسمى، یعنی ہمیں نہیں، وہ نا کی ضمیر جو مفعول کی ضمیر ہے وہ ذکر نہیں کی گئی بعض روایات میں، لیکن اس روایت میں موجود ہے ما انبأنا عن المسمى، جو مسمى کے متعلق ہمیں بتا دے، والفعل ما انبأنا عن حرکت المسمى، فعل وہ ہے جو حرکت مسمى کی خبر دے، ہمیں حرکت مسمى کے متعلق بیان کرے، بتا دے، والحرف ما انبأنا عن معنى ليس باسم ولا فعل، اور حرف وہ ہے جو ہمیں بتائے ایک ایسی معنی کے متعلق جو معنی نہ اسم ہے نہ فعل میں۔ ثم قال، پھر امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تتبعہ وزد فیہ، آپ تتبع کریں اور اس میں اضافہ کریں، ما وقع لک، جو تمہیں حاصل ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے تیرے لیے، وہ اضافہ کر دو، وعلم یا ابا الاسود، جان لو اے ابا الاسود، ان الاشیاء ثلاثۃ، اشیاء 3 قسم کی ہیں، پہلی قسم اس کی ظاہر، دوسری قسم و مظہر، تیسری قسم و شیء لیس بظاہر ولا مضمر، ایک چیز ہے ظاہر، ایک ہے مضمر، اور تیسری چیز وہ ہے جو نہ ظاہر ہے نہ مضمر ہے۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَتَفَاضَلُ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْرِفَةِ مَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَلَا مُضْمَرٍ، علماء کی فضیلت اس چیز کی آگاہی اور معرفت میں ہے جو چیز نہ ظاہر ہو نہ مضمر ہو، یعنی ایک دوسرے پہ جو فضیلت علماء حاصل کرتے ہیں اس چیز میں ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ابو الاسود دوالی کہتے ہیں، قال ابو الاسود فجمعت منہ اشیاء، اشیاء اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، منصرف پڑھ سکتے ہیں، میں نے کچھ چیزیں جمع کی اس سے، وعرضتها علیہ، اور حضرت امیر المومنین کی خدمت میں عرضہ کی، پیش کی، فکان من ذلک حروف النصب، ان میں سے حروف نصب تھے، فذکرت، میں نے ذکر کیا، منہا، حروف ناصبہ میں یہ چیزیں میں نے ذکر کی، سب سے پہلے ان وان ولیت ولعل وکأن، یہاں تک
آگے وہ ابو الاسود کہتا ہے کہ ولم اذکر لیکن میں نے حروف نصب میں لیکن کو ذکر نہیں کیا. فقال لی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے فرمایا لم ترکتہا لیکن کو کیوں چھوڑ دیا. فقلت میں نے عرض کیا لم احسبها میں اسے ان حروف میں شمار نہیں کرتا تھا, میں اسے نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی حرف ناصبہ میں سے ہے, یعنی حروف ناصبہ میں سے منها. فقال بل ہی منها امیر المومنین فرماتے ہیں بلکہ یہ لیکن بھی حروف ناصبہ میں سے ہے, حروف نصب ہے. جس طرح آپ عوامل فی النحو پڑھتے ہیں نا, اس میں النوع الثانی حروف تنصب الاسم وترفع الخبر کا عنوان آتا ہے, وہ یہی ہے. فزدها فیہا, بس لیکن کو ان حروف نصب میں جو اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں, حروف مشبہ بالفعل مراد ہے یہاں. یعنی حروف مشبہ بالفعل میں جہاں ان لیت لعل کأن ہے وہاں لیکن بھی ہے. فزدها فیہا, اسے ان میں شامل کر دو, اضافہ کر دو, بڑھا دو. یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کہ سب سے پہلے امیر المومنین ہی واضح اور موجد علم نحو ہیں, اور ارجح المطالب صفحہ نمبر 235 اور 236 میں بھی یہ مطلب ذکر ہے. اور اس کے لیے دیکھیں کنز العمال میں متقی ہندی نے بھی اسی روایت کو انہی الفاظ کے ساتھ تھوڑی سی معمولی عبارت کا اختلاف ہے اس میں, وہ وہی لکھتے ہیں ان ابی الاسود الدؤلی قال دخلت علی علی بن ابی طالب, یہاں امیر المومنین نے یہ لفظ, فرأیتہ وہی عبارت یہاں متفکرن ہے, وہاں مفکرن تھا. یہ ایک ہے فیما تفکر یا امیر المومنین, جس طرح وہاں ہے اسی طرح بھی یہاں ہے. اور فیما تفکر یا امیر المومنین فقال قال انی سمعت ببلدکم ھذا لہنا, یہاں لفظ ھذا اضافہ ہے, وہاں نہیں تھا. فأردت ان اصنع, وہاں ازع تھا. فأردت ان ازع, یہاں ہے اصنع کتابا فی اصول العربیت. پھر وہی عبارت ہے فقال, پھر وہی عبارت جو کہا کہ آیا یہ لیکن بھی حروف مشبہ بالفعل میں ہے, تو کہا بلا ہی منہا, ہاں یہ ان میں سے ہے. فزاد لی فیہا, بس حروف مشبہ بالفعل میں میرے لیے امیر المومنین نے لیکن کو بھی اضافہ فرمایا. یہ عبارت ہے کنز العمال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 حدیث نمبر 29456. اور شمس الدین الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں بھی اسی عبارت کو بیان کیا ہے. ان ابی الاسود الدؤلی, لفظ وہاں الدؤلی نہیں ہے, فقط ان ابی الاسود ہے. قال دخلت علی علی, یہاں لفظ امیر المومنین نہیں ذکر کیا, اور علی ابن ابی طالب نہیں, چونکہ یہ شخص جو ہے انتہائی متعصب شخص ہے, کوشش یہ ہوتی ہے اس کی کہ امیر المومنین کے فضائل کا انکار کریں. فرأیتہ مطرقا یا مطرقا, یہاں مفکرن کا لفظ نہیں ہے یا متفکرن کا لفظ نہیں ہے. فقلت, میں نے عرض کی فیما تتفکرو, یہاں تفکر کی بجائے تتفکر ہے باب تفاعل سے, یا امیر المومنین. قال, دیکھیں امیر المومنین پھر بھی یہاں آ رہا ہے, یا امیر المومنین کس چیز میں آپ تفکر فرما رہے ہیں. قال سمعت ببلدکم لہنا, ھذا نہیں ہے یہاں. فاردت ان ازع, بالکل وہی عبارت جو وہاں تھی. فالقى الی صحیفۃ فیہا, یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. الکلام کلہ اسم وفعل وحرف, پھر آگے وہی حروف مشبہ بالفعل کا مسئلہ. جمعت اشیاء ثم عرضتها علیہ, یہاں تک لکھتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 84. اور ترجمہ ہے ابو الاسود الدؤلی کا, ترجمے کا نمبر ہے 28. یہ عبارت تھی ان افراد کی. البتہ اس کو زیادہ تفصیل سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مرحوم سید
شہاب الدین المرعشی ثم النجفی نے بھی اپنی کتاب شرح احقاق الحق میں ذکر کیا ہے تفصیل سے. بہرحال ہم اس سے پہلے کہ ہم طبقات نحات کے بارے میں گفتگو کریں غایت نحو کے متعلق اشارہ کرتے ہیں. دیکھیے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نحو فقط کلمے کے صحیح ادائیگی کا نام ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ حکایت اصوات الحرکات کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ بے بصیرت لوگ ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ نحو تو اس سے اعلیٰ اور اجلا ہے، چونکہ واضح علم نحو کتنی عظمت کا مالک ہے، کس قدر عظمت ہے اس کی، شان اس کی. کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اجل ہے اس سے، بزرگ اور بالا ہے اور اعلیٰ ہے، اشرف ہے اس سے کہ فقط حرکات اعراب کے تعیین صوت کے لیے اپنی جہد کو صرف کر دے. پھر دیکھیے وہ عبارت جو گزشتہ ہوتی، اس عبارت میں کیا تھا؟ کلمہ تھا کہ احییتنا وبقیت فینا ہذہ اللغة. یہ ہدف جو ہے، یہ کلمہ اس حکایت اصوات الحرکات سے سازگار نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک مطلب ہے. اور دوسرا امیر المومنین البتہ یہ اسی طرح جس طرح کہتے ہیں کہ ما اشد الحر، حقیقت میں تعجب کا ارادہ کر رہا ہے ادھر. اور سننے والا کون ہے؟ ابو الاسود جیسا شخص ہے، وہ امیر المومنین کی مراد کو اچھی طرح سمجھتا ہے. بس نحو کیا ہے؟ فالنحو سبب وعلت لمعرفت المعنى الصحیح. نحو معنی یہ صحیح کی معرفت اور جان اور پہچان کا نام ہے. بس صحیح معنی کی معرفت کا سبب ہے علم نحو. صحیح معنی کی تشخیص اور تعیین اور معرفت کا سبب اور علت ہے علم نحو. خوب کہتے ہیں کہ اگر یہ قواعد صوتیہ ہوں فقط، جو کسی معنی کی طرف ہدایت نہ کرتی ہوں، تو یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بقیت فینا ہذہ اللغة، احییتنا احیاء امت یا حیات امت، اس سے وابستگی نہیں ہے. اس مطلب کو آپ اس کتاب میں جس کا نام ہے المعجب فی علم النحو کے صفحہ نمبر 4 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. منشورات دار الہجرہ ایران قم. یہ تھوڑا سا آگے جا کر صفحہ نمبر 7 پر کہتے ہیں کہ نحو ہمارے آبا اور اجداد کی امانت ہے. اسے بازیچہ نہ سمجھیں، اسے کھیل نہ سمجھیں، تلاعب نہ کریں اسے. اب تلاعب بقواعد النحو خیانتون لتلک الامانت الغالیہ. اس امانت عظیم کی خیانت ہے یہ اگر قواعد نحو سے تمسخر کیا گیا، مذاق کیے، کھیلا گیا اس سے. تو دوسری بات یہ وقطع لعلاقتنا بماضینا، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اصلاً گزشتہ سے ہمارا رابطہ قطع ہو جاتا ہے اصلاً کلن. وسد لباب الادب العربی، اور ادب عربی کا باب بند ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے. ان حیاتنا الحاضرہ والمستقبلہ، ہماری اس زندگی موجود زندگی سے بھی اور آنے والی زندگی سے بھی. کما ان التلاعب به تحد لحقوق الاجداد المقدسہ. کہتے ہیں کہ تطور جو ہے وہ نظریات میں ٹھیک ہے، نحو نظریات کا نام نہیں ہے، بلکہ نحو مفتاح لفہم کلام من مضى. جو افراد یہاں سے گزر چکے ہیں ان کے کلام کے سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت ہے ایسی. یہ غایت علم نحو کے حوالے سے. اب آخری سوال جو تھا اس کے بارے میں مختصر وضاحت کہ دیکھیے علماء نحو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان میں 2 مدرسے مشہور ترین مدرسے ہیں. سب سے پہلے مدرسے بصرہ اور اس کے بعد مدرسے
کوفہ، یا پہلے مدرسے کوفہ پھر مدرسے. اس کے لیے یہ عبارت جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لکھی ہے میں نے شرح احقاق الحق سے جلد نمبر 8 سے، وہ عبارت میں آپ کی خدمت میں، اس میں مختصر تعارف ہے تمام علماء نحو کا جو اہم حیثیت رکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں، البتہ یہ بھی اہل سنت کے علماء میں سے ایک کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان اول من وضع النحو علی بن ابی طالب علیہ السلام. پہلا جملہ یہ ہے. سب سے پہلے بہرحال اس کی وضاحت ہو چکی کہ واضح علم نحو اور مختر علم نحو امیر المومنین ہے. اور یہ بھی عرض کروں کہ مختلف احقاق اور شرح و احقاق کی مختلف جلدوں میں مختلف علماء اہل سنت کے اقوال موجود ہیں جو سب کے سب یک زبان یہ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ علم نحو کی بنیاد امیر المومنین نے رکھی. علم نحو کو واضح امیر المومنین نے فرمایا. علم نحو کی ایجاد امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَخَذَ عَنْهُ ابو الاسود الدؤلی. ظاہر ہے امیر المومنین سے ابو الاسود نے لی، جس طرح وہ اس عبارت میں بھی موجود تھا یہ مسئلہ. ابو الاسود دؤلی سے کس نے؟ نصر بن عاصم بصری نے. نصر بن عاصم بصری سے کس نے لیا؟ کہتے ہیں عمرو بن علا البصری سے نے. عمرو بن علا بصری سے کس نے علم نحو کی تعلیم حاصل کی؟ الخلیل بن احمد فراہیدی نے. وَأَخَذَ عَنِ الْخَلِيلِ سیبویہ. خلیل فراہیدی مقدم ہے سیبویہ پر، سیبویہ شاگرد ہے. خلیل فراہیدی مکتب بصرہ سے تعلق ہے، اس کا مذہب بصرہ سے، یعنی مدرسہ بصرہ سے تعلق ہے ان کا، اس لیے وہ بصری کہلاتے ہیں. وَأَخَذَ عَنِ الْخَلِيلِ سیبویہ. ابو بشر عامر بن عثمان بن قنبر اس کا نام ہے. وَأَخَذَ عَنْ سیبویہ. سیبویہ سے کس نے لیا؟ ابو الحسن سعید بن مسعدہ الاخفش الاوسط، جسے اخفش وسط کہتے ہیں، اوسط کہتے ہیں، درمیانہ اخفش. وَأَخَذَ عَنِ الْأَخْفَشِ ابو عثمان بکر بن محمد المازنی الشیبانی. وَأَبو عمر والجرمی. مازنی اور جرمی سے ابو العباس محمد بن یزید مبرد نے نقل کیا ہے. مبرد سے کس نے تعلیم حاصل کی؟ وَأَخَذَ عَنِ الْمُبَرَّدِ ابو اسحاق الزجاج. وَأَبُو بکر بن سراج. ابو بکر بن سراج، ان دونوں نے مبرد سے تعلیم حاصل کی نحو کی. وَأَخَذَ عَنْ ابن سراج ابو علی حسن ابن عبد الغفار الفارسی، جسے ابو علی فارسی کا نام دیا جاتا ہے علم نحو کی کتابوں میں. فارسی سے کس نے؟ ابو الحسن علی ابن عیسیٰ الربیعی، بعض کہتے ہیں ربیعی، اور دوسرے افراد نے. وَأَخَذَ عَنِ الربیعی یا ربیعی ابو نصر قاسم ابن مباشر الواسطی. اس نے اچھا واسطی سے کس نے نقل کیا، کس نے تعلیم حاصل کی؟ کہتے ہیں طاہر ابن احمد ابن بشاز المصری. اچھا وَأَخَذَ عَنِ الزجاج. زجاج سے ایک اور شخص نے بھی، ابو جعفر النحاس احمد ابن اسماعیل المصری. نحاس سے کس نے؟ نحاس یا نحاس ابو بکر الادفوی. وَأَخَذَ عَنْهُ ابو بکر. اس ادفوی سے کس نے؟ ابو الحسن علی ابن ابراہیم الحوفی. حوفی سے طاہر بن احمد النحوی نے. طاہر بن احمد نحوی سے ابو عبداللہ محمد بن برکات النحوی المصری نے. اس سے اور دوسروں سے محمد ابن بری نے. اور ابن بری سے جماعت علماء مصر اور جو مغرب وغیرہ سے آنے والے افراد جو انہوں نے حاصل کیا. شرح احقاق الحق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9 میں یہ عبارت موجود ہے، آپ وہاں جا کے مراجعہ کیجئے، انشاءاللہ تفصیل آپ کو وہی ملے گی. اب آتے ہیں کہ ہم یہ مختصر تعارف نحات بصریین کا، میں فقط چند نام لے رہا ہوں. سب سے پہلے ابو الصفا خلیل بن احمد سیبویہ جیسی شخصیت یہاں ہے. ابو جعفر احمد بن محمد بن رستم الطبری اور فضل بن حباب ابو خلیفہ البصری.
اور طبقات النحات کے متعلق بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی. جلال الدین سیوطی نے بھی کتاب لکھی ہے طبقات النحات البصریین. مبرد نے کتاب لکھی ہے جو ابھی اس کا ذکر ہو چکا، جو مازنی کا شاگرد ہے اور نفتویہ کا استاد ہے. اور طبقات النحویین ایک کتاب ہے جو طبقات النحویین واللغویین محمد ابن حسن الزبیدی الاندلسی، اس نے بھی لکھا ہے. اور دوسروں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی. جلال الدین سیوطی نے بھی طبقات النحات کے نام سے کتاب لکھی ہے اور دوسرے بھی ہیں. بہرحال نحات جو بصرہ کے تھے وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ بصرہ والوں کے نظریات بھی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اور زیادہ ان کے متعلق آشنائی ہے، اس لیے ہم ان کو بیان نہیں کریں گے. فقط کوفہ والوں کے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں، چونکہ مکتب کوفہ جو ہے، مذہب کوفہ یا مدرسہ کوفہ، وہ بالکل ایک محجور صورت ہے اس کی، اس لیے ہم اس کے متعلق کچھ نہ کچھ عرض کریں گے. سب سے پہلے دیکھیں ابو الاسود دؤلی عظیم شخص ہے جس نے ڈائریکٹ امیر المومنین سے اس علم کو، وہ مکتب کوفہ سے، مدرسہ کوفہ سے تعلق رکھتا ہے، کوفی مسلک ہے ابو الاسود الدؤلی. اس کے بعد جو دوسرا شخص ہے ابو جعفر محمد بن حسن بن ابی سارہ، کوفیون کا، تمام کوفیون کا نحو میں استاد ہے. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ مِنَ الْكُوفِيِّينَ كِتَابًا فِي النَّحْوِ. کوفیین میں سب سے پہلے نحو کے بارے میں جس نے کتاب لکھی وہ یہی شخص ہے. کسائی کا استاد بھی یہی شخص ہے. 190 ہجری میں اس دنیا سے چل بسے. تیسرا شخص ہے معاذ بن مسلم الحراء، یہ کسائی کا استاد ہے اور 187 ہجری میں وفات پا گیا. ابو الحسن علی ابن حمزہ جسے کسائی ابھی کہتے ہیں، کسائی، یہ بنی اسد کا غلام ہے اور کوفیون کا امام ہے نحو میں، لغت میں اور قرائے سبا میں سے ایک شخص ہے. اور ہارون رشید کے فرزندوں کا مؤدب تھا، استاد تھا. رائے میں اس کی وفات ہوئی 189 میں، 189 میں. ابو زکریا فرا یحییٰ بن زیاد بن عبداللہ الباہلی، اور اس کی وفات جو ہے 207 میں ہوئی. القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود الحزلی یا حزلی، یہ قاضی تھا کوفے میں، اس کی وفات جو ہے 175 ہجری میں ہوئی اور کہا گیا ہے 188 ہجری میں قمری میں، البتہ یہ قیلہ ہے. 7 نمبر پر علی ابن مبارک الاحمد، یہ محمد امین جو ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، اسے ادب سکھایا اور اسے تعلیم دی اور حج جا رہے تھے، حج کے موقع پہ وفات پا گئے. 194 میں ان کی وفات ہوئی. 8 ہشام بن معاویہ الضریر ابو عبداللہ، یہ اصحاب کسائی کے اعیان میں سے ایک ہے، عظیم شخصیت ہے. اس کی وفات 209 ہجری میں ہوئی. ابو طالب المکفوف جس کو عبدالعزیز ابن احمد کہتے ہیں، کہ اخذ النحو عن الکسائی ایضا. سلمہ ویہ، اس نے بھی کسائی سے لیے، یہ 10 نمبر پہ. اور اسحاق البغوی، اس نے بھی کسائی سے علم نحو حاصل کیا. عبداللہ ابن خریش ابو مسہل. قطیبہ الجعفی، یہ عباسی خاندان میں تھا، مہدی عباسی عصر میں، عباسی خاندان میں سے نہیں تھا بلکہ عصر مہدی عباسی میں زندگی گزار رہا تھا، معاصر تھا. قطیبہ بن مہران الازازانی ابو عبد الرحمن اصفہانی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ احد نحات الکوفہ اخذ عن الکسائی وصاحبہ وصار اماما، یہ البلغہ میں عبارت تھی. 15 نمبر میں ہے سلمہ بن عاصم ابو محمد مفضل بن سلمہ کے والد، فرا سے انہوں نے روایت نقل کی کتاب حدود نحو میں. عبداللہ ابن احمد ابن عبداللہ طوال ابو محمد اسعامی اسماعی سے، جس نے بیان کیا علم نحو کی حدیث کی. اس کی وفات 243 ہجری میں ہوئی. محمد ابن عبداللہ ابن قادم جو ثعلب کے استاد ہیں، 251 ہجری میں اس کی وفات ہو گئی. محمد ابن سعدان ابو جعفر الضریر
161 ہجری میں ولادت ہوئی اس کی، اور عید قربان کے دن 231 ہجری قمری میں اس دنیا سے چل بسے۔ محمد بن حبیب ابو جعفر اور ثعلب کے اساتذہ میں سے سب سے زیادہ علم اس شخص کے پاس تھا، محمد بن حبیب ابو جعفر کے پاس۔ یہ سامرا میں ذی الحج مہینے میں وفات پا گئے 245 ہجری قمری میں۔ ابو العباس احمد بن یحییٰ بن زید جو معروف ہے ثعلب، جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا، یہ 200 ہجری میں ولادت ہوئی اس کی اور 291 میں وفات پا گئے۔ ہارون بن حائق الضریر یہ احد اعیان اصحاب ثعلب۔ اچھا، ابو موسیٰ سلیمان بن محمد الحامز جس کی وفات 305 ہجری میں ہوئی۔ احمد بن محمد بن عبداللہ المعبدی، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ معبد بن عباس بن عبد المطلب اور ثعلب کے اصحاب اور شاگردان میں سے ہے۔ محمد بن قاسم بن بشار الحسن الانباری جس کی وفات 327 ہجری میں ہوئی۔ نفتویہ ابو عبداللہ ابراہیم بن محمد بن عرفہ بن سلیمان بن مغیرہ الازدی جس کی وفات 323 ہجری میں ہوئی۔ محمد بن حسن بن یونس ابو العباس الحزلی یا حزلی، اس کی وفات 332 ہجری قمری میں ہے۔ محمد بن فرج الغسانی ابو جعفر، انہوں نے سلامہ بن عاصم جو فرا کا شاگرد تھا اس سے اخذ کیا علم نحو کو۔ محمد بن حبیرہ الاسدی ابو سعید، یہ کوفی بزرگان میں سے ہیں اور علماء میں سے۔ احمد بن علی بن احمد الحمدانی ثم الکوفی الحنفی فخر الدین بن الفصیح، اس کی وفات 755 ہجری میں ہوئی۔ احمد بن یحییٰ بن احمد بن زید بن ناقد ابو العباس، اس کی ولادت 477 ہجری میں ہوئی۔ پریشان نہ ہو انشاءاللہ، آپ یہ ختم ہونے والے ہیں، اور اس کی وفات جو ہے 559 ہجری میں ہوئی۔ ابراہیم بن اسحاق بن راشد الکوفی، قراءت کو حمزہ سے انہوں نے یاد کیا اور روایت کی۔ جعفر بن انبسہ بن عمر بن یعقوب محمد ابو محمد الیشکری کا نام ہے اس کا، اس کی وفات کوفے میں 275 ہجری میں ہوئی۔ جویہ بن عائز محمد بن جعفر بن محمد بن ہارون ابو الحسن التمیمی جسے ابن النجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ کوفے میں ولادت ہوئی 303 ہجری میں اور اس کی وفات 460 ہجری میں ہوئی۔ اور حسن ابن داؤد ابن حسن ابن عون جو ابن نقار کے نام سے مشہور اور معروف ہیں، انہوں نے اصول نحو کے بارے میں کتاب تالیف کی ہے، اس کی وفات 352 ہجری میں ہوئی۔ داؤد ابن حیثم بن اسحاق بن بہلول ابو سعید الانباری الکوفی، اس کی وفات انبار میں ہوئی 316 ہجری قمری میں۔ سعد بن شداد المعروف بسعد الرابیہ، یہ رابیہ آپ کی خدمت میں عرض کریں ایسی جگہ کا نام ہے، ایسے مقام، کان یعلم فیہ النحو، جہاں نحو کی تعلیم دیتا تھا۔ اخذ عن ابی الاسود الدؤلی وکان مزاحا مضحکا، بہت زیادہ مزاح کرتے تھے اور ہنستے تھے اور دوسروں کو ہنساتے تھے، خود ہنسنا اور دوسروں کو ہنسانا، مزاحیہ قسم کے آدمی تھے۔ ربیع بن محمد الکوفی بن کوفی، صالح بن عبداللہ بن جعفر بن علی بن صالح الاسدی ابو التقی الفقیہ، جس کی ولادت 659 ہجری میں 39 ہجری میں اور وفات 727 ہجری میں۔ عبداللہ بن احمد الفقیہ النحوی جلال الدین، جس کی ولادت شوال میں ہوئی 702 ہجری قمری میں اور اس کی وفات 745 ہجری قمری میں۔ عبداللہ بن محمد الخطابی ابو محمد شاعر ہیں، نحوی ہیں، علم نحو کے بارے میں 4 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ عبیدہ نہ عبیدہ، اس میں اس کو بفتح العین پڑھیں۔ بن حمید بن صہیب یا حمید بن صہیب ابو عبد الرحمن، بخاری نے اس سے روایت نقل کی ہے اور صحیح ستہ میں دوسرے 4 افراد نے بھی۔ اس کی وفات 190 ہجری قمری میں۔ علی بن محمد بن عبدوس البرہان فی علل النحو کے مصنف ہیں۔ علی بن محمد بن عبید بن زبیر الاسدی ابو الحسن المعروف بابن الکوفی،
یہ من اجل اصحاب ثعلب صاحب الخط المشہور بالصحت والضبط، اس کی وفات 348 ہجری قمری میں ہوئی. اور عمرو بن ابراہیم بن محمد العلوی یہ نحو کے ائمہ میں سے ہیں، لغت میں بھی امام ہیں، فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی. اس کی ولادت 442 ہجری قمری میں اور اس کی وفات 539 ہجری قمری میں ہوئی. عیسیٰ بن مروان ابو موسیٰ نحو کو مفضل بن سلمہ سے، اور وروا وصنف کتاب القیاس علی اصول النحو، انہوں نے تصنیف کی. فضل بن ابراہیم بن عبداللہ المقری ابو العباس، انہوں نے کسائی سے تعلیم حاصل کی، علم نحو کی. مفضل بن سلمہ بن عاصم ابو طالب، اس کی وفات تقریباً 250 ہجری قمری میں ہوئی. یحییٰ بن محمد بن احمد بن سعید الحارثی، جس کی ولادت 708 ہجری قمری میں اور اس کی وفات کوفہ میں ہوئی 752 ہجری قمری میں. اور آخری شخص جس کا نام ہے یعقوب بن اسحاق ابو یوسف ابن سکیت، وہ کان عالما بنحو الکوفیین وعلم القرآن واللغة والشعر، اور بہت زیادہ روایت فرماتے تھے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ثقہ ہیں. وله تصانیف کثیر فی النحو، اور نحو میں بہت ساری ان کی تصانیف ہے. اور اس کو ایک واقعے میں شہید کیا گیا. یہ بھی ہارون رشید کے دونوں بیٹوں مامون اور امین کا استاد تھا، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حسنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، چونکہ شیعہ اثنا عشری ہے اور بہت زیادہ محبت تھی. اور ایک خاص واقعہ ہے طول تفصیل جس کو اب ذکر نہیں کریں گے، بڑی دردناک طریقے سے اسے اس جرم میں، محبت اہل بیت اور محبت امیر المومنین کے جرم میں اسے شہید کیا گیا دردناک طریقے سے. اس تمام مسائل کو آپ تاریخ الکوفہ میں سید البراقی، جن کی وفات 1332 ہجری قمری میں ہوئی ہے، صفحہ نمبر 481 سے 486 تک آپ دیکھ سکتے ہیں. تحقیق ماجد احمد العطیہ، اور استدراکات جو ہے سید محمد صادق آل بحر العلوم، جن کی وفات 1399 ہجری قمری طبع اول 1424، انتشارات مکتب حیدریہ میں. یہ مختصر وضاحت تھی ان تمام علماء نحو کے متعلق. اگرچہ تیسرے جو سوال کا جواب ہے وہ انتہائی مختصر جواب ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں اگر فرصت ہوئی تو ہم مذہب بصرہ پہ مستقل اور مفصل گفتگو کریں گے. اب آتے ہیں اس کتاب کی جانب کہ نحو مقدماتی اس کا نام ہے. نحو مقدماتی میں جو مطالب انہوں نے بیان کیے ہیں، ہم صفحہ نمبر 1، چونکہ پہلے 1 2 4 وہ تو صفحہ نمبر اس فہرست سے ہے. صفحہ نمبر 8 میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں اس سے ہم بہرحال کچھ اشارہ کر رہے ہیں کہ کلی طور پر ہم علم نحو کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ ایسی کتابیں ہیں جو مقدماتی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں کچھ کتابوں کا نام ذکر کیا ہے ہم نے، جیسے شرح العوامل، کتاب الہدایہ، کتاب السندیہ. دوسرے نمبر پر متوسط ہے، جس طرح شروح الالفیہ وغیرہ. تیسرے نمبر پر کہتے ہیں مرحلہ عالی اور تخصصی، یعنی یہ تخصصی کتابیں ہیں، جس طرح مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، الکتاب جو سیبویہ کی ہے، اور شرح الکافیہ وغیرہ، شرح الرضی، جامین وغیرہ، تمام اسی طرح کی کتابیں جو اسی سطح کی ہوں. پھر انہوں نے جو ہے عنوان دیا ہے نظری بکتب مقدماتی علم نحو. کہتے ہیں کہ اگرچہ کتب مقدماتی علم نحو در حد خود از جامعیت خوبی برخوردار می باشند. یہاں ایک تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھیں مقدماتی جو پہلا مرحلہ تھا، ابتدائی و تمہیدی کتابیں، وہ جامع ہے اپنے لحاظ سے اور اپنی حد میں بہت اچھی کتابیں ہیں، لیکن نکات ضعف بہت زیادہ ہے اس میں. اور اسی وجہ سے یہی سبب ہے وہ ہے کہ حوزہ علمیہ میں مدت دراز تک ان کو بعنوان
البتہ نقاط ضعف نہیں، نقاط قوت، معذرت کے ساتھ نقاط قوت بہت زیادہ ہیں ان میں، اور ان نقاط قوت کی وجہ سے حوزہ علمیہ میں عرصہ دراز سے ان کی تدریس کی جاتی ہے، انہیں پڑھایا جاتا ہے. کہتے ہیں باوجود اس کے کہ بہت اچھی کتابیں ہیں، جامع ہیں اور نقاط قوت بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن نقاط ضعف بھی کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہے وہ بھی. اور کہتے ہیں کہ تجربے نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ مقدماتی مراحل میں اس طرح کی کتب سے علم نحو کے مسائل کو اور قواعد کو استخراج کرنا، سمجھنا انتہائی دشوار اور سخت ہے. بس مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایک اجمالی نظر دوڑاتے ہیں، اجمالی نظر رکھتے ہیں سب سے پہلی کتاب کی طرف جو طلاب کو پڑھائی جاتی ہے، شرح العوامل. کہتے ہیں اس میں جو مشکلات ہیں وہ 5 ہیں. سب سے پہلے مشکل کیا ہے؟ یہ ہے متن کتاب عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سمجھنا مبتدی طالب علموں کے لیے کہ جو اب تک قواعد نحو نہیں پڑھ چکے مشکل ہے. 2 مباحث کی ترتیب اس طرح ہے کہ انسان کو پریشان ہو جاتا ہے کہ اصلا کیا ہوا. مثلا فرض کریں مثال کے ابتدائی صفحات میں یہ کتاب جو حروف جارہ اور اس کی معانی بیان کر رہی ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ تاکید کے لیے، یہ معنی تاکید کے لیے، تعدیہ کے لیے ضمیر ہے، اس میں ظاہر ہے، نکرہ موصوفہ ہے، منصوب نظر خافض ہے، اس طرح کی اصطلاحات بہت ساری ہیں. اور حروف مشبہ بالفعل کی بحث میں سومین صفحہ کتاب کہ عناوین جو مبتدا، خبر، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، موصول، قسم، ندا اور اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. اور کہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اسی طرح ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ بدیہی اور واضح چیز ہے کہ فنی اور تخصصی مسائل کا ذکر کرنا ہر جس بھی علم کے فنی اور تخصصی مسائل ہوں مبتدی کے لیے فن آموزش اور فن تعلیم کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. 4 نمبر پر کہتے ہیں کہ دیکھیں مثال اور جو شواہد ہیں وہ کتاب میں مشکلات کو اور بڑھا دیتے ہیں. مثلا فرماتے ہیں کہ للہ الامر من قبل و من بعد یا کفا باللہ شہیدہ، اس طرح کی مثالیں. اور 5ویں چیز اور 5ویں مشکل وہ یہ ہے کہ تمرین نہیں ہے اور ایک نقص ہے یہ کتابوں میں. کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ابتدائی کتاب کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جس کا نام ہم نے نحو مقدماتی رکھا ہے، اور اس کی یہ جو صفحہ نمبر 10 پر اس کی خصوصیات بیان کی ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے. دیکھیے اب اس پہ میں ایک مختصر عرض کر دوں. دیکھیے یہ اعتراضات جو ہیں یہ اس وقت بجا ہے کہ عوامل فی النحو سے پہلے کوئی بھی کتاب نہ پڑھی جاتی ہو اور بندہ ابتدا سے آ کر طالب علم شروع کر دے عوامل فی النحو کو، خود جبکہ حوزہ علمیہ میں اس طرح رائج نہیں ہے. شرح عوامل سے پہلے خود عوامل فی النحو پڑھاتے ہیں جو 2 صفحوں کی کتاب ہے، جس میں پہلے یہ یاد دیا جاتا ہے کہ یہ حروف جارہ ہیں، اتنی تعداد ہے ان کی، یہ ہیں، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ ان کا عمل ہے، وغیرہ وغیرہ تمام. پہلے یہ بیان کیا. بلکہ اس سے بھی پہلے بہت سارے حوزہ علمیہ میں نحو میر کو پڑھایا جاتا ہے، پہلے مقدم کیا جاتا ہے. نحو میر جامع کتاب ہے، جب ہے مختصر ہے فارسی زبان میں، لیکن یہ جو مشکلات ہیں کافی حد تک وہیں حل ہو جاتی ہیں. اب پھر سمجھنے لگتا ہے کہ جو ہے عوامل فی النحو کیسے پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. بس بنابراین یہ تمام اعتراضات جو ہیں وہ اس وقت وارد ہیں جب اس عوامل فی النحو سے پہلے یا شرح العوامل سے پہلے، بلکہ انہوں نے شرح العوامل کا نام دیا ہے، شرح العوامل سے پہلے نہ پڑھائی جائے
بس ہم یوں کہیں اگر شرح العوامل سے پہلے خود عوامل کو پڑھایا جائے اور اس عوامل سے بھی پہلے اگر نحومیر یا نحومیر جیسی اور کتب کو پڑھایا جاتا ہو تو یہ اعتراضات وارد نہیں ہوتے. ہاں البتہ یہ مسئلہ جو ہے ایک وہ تمرین کا نہ ہونا، یہ ایک واقعی بہت مشکل چیز ہے کہ خود تمرین نہ ہونا طلاب کے لیے ایک مشکل ساز چیز ہے. لہذا یہ اچھی چیز ہے کہ یہ اپنی کتاب میں اس کو اضافہ کریں گے. اور ترتیب کا مسئلہ نہیں ہے کوئی، اور فارسی زبان کا بھی مسئلہ عربی زبان میں ہے چونکہ عوامل فی النحو وہ جو پہلے ہم بتا رہے ہیں نحو وغیرہ نحومیر وغیرہ وہ تو فارسی زبان میں وہ مشکل نہیں ہے. ترتیب بھی ان کی بہت اچھی ہے اور ابتدائی طالب علموں کے لیے تخصصی مسائل بھی نہیں ہے اس میں. اور اسی طرح بہرحال اس کی جو خصوصیات ہیں آپ خود اس کتاب میں پڑھیں. میں اشارہ کر رہا ہوں عبارت پڑھے بغیر. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ فارسی زبان میں روان طریقے سے اسے لکھا گیا ہے تاکہ محصل جو ہے آسانی سے قواعد کلی کو جو وہ قواعد کلی جو عبارات کی پیچیدگی سے عاری اور خالی ہیں صحیح سے آسانی سے سمجھ سکے. دو، ترتیب منطقی مباحث کے درمیان میں رعایت کی گئی ہے. شواہد اور تمارین جو ہے آیات اور روایات اور ادعیہ انتخاب، البتہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ شعر جاہلی کو وہ عنوان شاہد بیان کر دیں، ہم خود قرآنی آیات سے اور احادیث علیہ معصومین کی احادیث سے استفادہ کریں وہ تاکہ ہمیں دین فہمی میں بھی کام دے سکیں. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کتاب کے علاوہ جو مثال لے آئیں وہ بھی قرآن کریم سے اور معصومین علیہ السلام کی احادیث سے ہوں گی، اور خصوصاً امیر المومنین کے کلمات سے. امیر المومنین کے کلمات نہج البلاغہ ہوں یا غرار الحکم ہو یا کوئی اور کتاب. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ غرار الحکم کو ہم لے کر آئیں اور آپ کے سامنے غرار الحکم بھی پیش کریں اور دیکھیں. 5ویں نمبر پر جہت آشنائی ب متون عربی، یہ بھی چیز انہوں نے اچھی بیان کی ہے کہ عربی متون سے آشنائی کے لیے کچھ تعاریف جو ہے معتبر اور ادبی کتب سے انتخاب کی گئی ہیں جو عنوان ان کا یہ دیا گیا ہے مطالعے کے لیے یہ چیزیں ہیں، نحو کی تعریف ہے وغیرہ ذالک. اسی طرح باقی وہ ایک تذکر ہے وہ ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ہم علم نحو کی تعریف جو یہ کر رہے ہیں. آج چونکہ یہ پہلا جلسہ ہے اور تبصرۃ المتعلمین میں اور اس کے یہ آداب المتعلمین میں معذرت کے ساتھ تبصرۃ المتعلمین فقہی کتاب ہے. آداب المتعلمین، آداب المتعلمین میں خواجہ نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے دن کا درس جو ہے نا انتہائی مختصر ہونا چاہیے. ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط ایک پیج پڑھیں گے یا ایک ورق پڑھیں گے، باقی دوسری چیزوں کو انشاءاللہ بعد کے لیے چھوڑ دیں گے. سب سے پہلے جو انہوں نے بیان کیا ہے علم نحو. لفظ نحو کی لغت میں معانی جو ہیں وہ ایک نحو جانب کے معنی میں بھی ہے، طرف کے معنی میں بھی ہے. آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، حدیث قصہ میں کیا ہے؟ نحو القصہ، یعنی جانب قصہ، طرف قصہ، اس سمت. نحو قصد کے معنی میں بھی ہے، نحونا یعنی قصدنا، اور دوسری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جن کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے. بس لغت کے اعتبار سے نحو کلمہ نحو ان دو معانی میں ابھی ذہن میں رکھیں. نحو مثال کی معنی میں بھی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اسم جیسے زید، رجل، علم، تو نحو اس مثال کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. باقی اور معنی بھی ہیں انشاءاللہ ان کو کسی اور مناسب وقت میں بیان کر دیں گے. اچھا، تعریف کیا ہے علم نحو کی؟ اب یہاں میں کچھ کتابوں کا حوالہ دے دوں، آپ وہاں بھی دیکھیے.
کہتے ہیں کہ ہدایہ میں جو عبارت ہے اس کو بھی دیکھیے، النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض. یہ عبارت تھی وہاں یعنی الہدایہ فی النحو میں. صمدیہ میں جو عبارت ہے وہ یہ ہے، النحو علم بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء. یہ تعریف ہے علم نحو کی ان دو کتابوں میں. اور اس کتاب میں جو فارسی میں تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے، قواعدی کہ بسبب دانستن آنہا احوال آخر کلمات و طریقے ترقیب آنہا با یک دیگر دانستے می شود علم نحو نامیده می شود. کہتے ہیں ایسے قواعد کہ جن کے سبب کہ بسبب دانستن آنہا، یعنی اگر معلوم ہو جائیں یہ قواعد، جان لیے جائیں، ان قواعد کی معرفت حاصل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ احوال آخر کلمات، کلمات کے آخری حالات، وہ جس طرح ہم نے ہدایت سے النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، وہ بھی کس حیثیت سے؟ من حیث الاعراب والبناء و کیفیت ترکیب بعضها مع بعض کا ترجمہ ہے و طریقے یہ ترکیب آنا با یک دیگر دانستے می شود علم نحو. یعنی وہی فقط یہاں ایک چیز حذف کر دی ہے، من حیث الاعراب والبناء. اگر وہ اضافہ ہو تو وہی عبارت ہے جو الہدایہ فی النحو میں. اچھا، عبارت دیگر نحو علمی اس کے حالات آخر کلمات عرب ہنگام ترکیب آنہا با یک دیگر سخن بھی گوید و راہ و روش ترکیب کلمات و جمل را بمامی آموزد. نحو اس علم کا نام ہے کہ جو کلمات عرب کے آخری حالات کے متعلق جب وہ ترکیب ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بحث کرتی ہے، گفتگو کر رہا ہے یہ علم، اور کلمات کی ایک دوسرے سے ترکیب کا طریقہ اور روش، راہ اور جمل کا طریقہ کار ہمیں جو علم سکھاتا ہے اس علم کا نام ہے علم نحو. فائدہ علم نحو کیا ہے؟ فائدہ علم یہی ہے، فائدہ حفظ اللسان، صیانت اللسان عن الخطأ فی المقال. یہ عبارت تھی صمدیہ کی عبارت، حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. وہاں تھا صیانت اللسان عن الخطأ فی الفکر. نہیں ہے، یہ فکر منطق میں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، صیانت اللسان عن الخطأ فی المقال، بہرحال گفتگو میں. اچھا، یہ فائدہ علم نحو. موضوع علم نحو کیا ہے؟ موضوع علم نحو کلمہ اور کلام ہے. اچھا، کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کلمہ لفظ موضوعی است کہ بر معنی مفردی دلالت کند. کلمہ اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو معنی مفرد پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا جاتا ہے اور معنی مفرد پر دلالت بھی کرتا ہے. جس طرح زید ہے، نصر ہے، من ہے. زید اسم کی مثال ہے، نصر فعل اور من حرف. کلمے کے 3 قسمیں ہیں. کلمے پر 6 قسم ہے، اسم، فعل و حرف. اب اسم کی تعریف کیا ہے، فعل کی تعریف کیا ہے اور حرف کی تعریف کیا ہے، پھر کلمہ کلام کی تعریف کیا ہے، اقسام کلام کیا ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے. اب اجالتاً فقط اشارہ جو ہے وہ ضروری ہے اس مطلب کی طرف. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے میں عنوان سوال کہ کلمے کی یہ 3 قسمیں کیوں ہیں، یہ ایک سوال ہے. ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ کلام کی تعریف کیا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کلام اور جملے میں کیا فرق ہے.
اور اگر منطقی اعتبار سے ان کے درمیان میں نسبت سنجی کی جائے، نسبت قائم کی جائے، تو وہ کون سی نسبت بنتی ہے؟ اور اسی طرح ایک اور سوال، کلام، کلم اور قول، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات بعد میں ہم بیان کریں گے، اور آج کے درس کو اسی پر ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ جلسے میں ہم ان سوالات کا جوابات بھی بتائیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی ہماری کہ مثالوں میں آیات اور روایات اور فرامین معصومین علیہ السلام سے استفادہ کیا جائے، اور جہاں سوالات ہیں اور ان سوالات اور جو تمارین ہیں ان کو طلاب کے لیے چھوڑا جائے، تاکہ خود طالب علم ایک تمرین کو بعنوان نمونہ ہم انجام دے دیں گے، یا بہت زیادہ اگر اصرار ہوا تو 2 تمرینیں ہم کر کے دکھائیں گے، اس کے بعد جتنی تمارین ہوں گی وہ خود آپ لوگوں کے ذمہ ہے، انشاءاللہ آپ انجام دیں گے۔ اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔